بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کورس ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے: ایٹیٹیوڈنل اینڈ بیہیویئر چینج، سٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ اور افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس دو پر ہے۔ اب دیکھیں پہلی سلائیڈ ہے پرسنل گرومنگ، اور قریباً سارا کورس جو ہے وہ پرسنل گرومنگ، اپنی ذات کا ہم نے احاطہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کیسے رکھنا ہے۔ ہم ڈیوٹیاں ہماری بہت زیادہ ہیں، ڈیوٹی آرز بہت زیادہ ہیں، اس میں ہمیں کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، گھر سے دور رہنا پڑتا ہے۔ ان سارے حالات میں ہم کس طرح خود کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ پریشانیاں، سٹریس ان چیزوں سے جنم لیتے ہیں، اسے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم سٹریس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ایون دین ہیپاٹائٹس ہے، ان سب چیزوں سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جو ہمارے کام کا ورکنگ کا جو نیچر ہے، ورکنگ جو آرز ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں، بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کورس یہ نہیں ہے کہ آپ ایمانداری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم جب ایمانداری اور خوش اخلاقی کے کورسز کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس پر ہمارا ریئیکشن اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا جی، اچھا نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف جو ہے وہ ایمانداری سکھائی جا رہی ہے، ہمیں خوش اخلاقی سکھائی جا رہی ہے، ہم سے آؤٹ پٹ مانگا جا رہا ہے اور ان پٹ ہے نہیں۔ ہمیں وہ تمام سہولیات جو ہونی چاہیے، بہتر ورکنگ ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، اور ہم سے آؤٹ پٹ یہ مانگا جا رہا ہے وہ سارا کچھ دیے بغیر کہ یہ آپ ہمارا نام جو ہے وہ اچھا کریں۔ اب آپ یا تو پھر کسی آئیڈیل ورکنگ ماحول کے لیے انتظار کریں، جو آپ ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک آئیڈیل ماحول ہے کہ جس کو انٹرنیشنلی کوئی ہم دیکھیں کہ جس طرح کا ہونا چاہیے، یا تو ہم اس کا انتظار کریں گے آخر تک، ہو سکتا ہے اس عرصے میں ہم ریٹائر ہو جائیں، مر جائیں، یا پھر ہمیں ان حالات میں اپنے آپ کو ہم نے کیسے بہتر رکھنا ہے، کیسے ان چیزوں، ان پریشانیوں پر کنٹرول کر کے، کیسے اپنے ورکنگ کو اپنے کنٹرول میں کر کے خود کو ان بیماریوں سے، سٹریس سے، ان چیزوں سے بچانا ہے۔ کسی جگہ پر بھی آئیڈیل ماحول آپ کو نہیں ملے گا۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اور اگر آپ اس کو یہاں سے سمجھ کے چلیں کہ جن میں ہر لمحہ تمناؤں کا خون ہوتا ہے، ان حالات میں بھی جی لیتے ہیں جینے والے، تم کو معلوم نہیں ساغر زہر اب تو کیا، خون کے گھونٹ بھی پی لیتے ہیں پینے والے۔ زیادہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر کام کرنا آتا نہیں ہے۔ خود ہم اپنے اس میں دیکھ لیں، سب سے پہلے ہمیں پولیس میں نوکری کی پریشانی ہوتی ہے کہ جب نوکری میں آ جائیں، نوکری میں آنے کے بعد ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ جی مجھے نوکری ڈیوٹی کرنی نہ پڑے۔ پھر فیلڈ والا چاہ رہا ہوتا ہے مجھے آفس میں لگ جاؤں، آفس والا چاہ رہا ہوتا ہے میں فیلڈ میں آ جاؤں، کوئی چاہ رہا ہوتا ہے میں فلاں برانچ میں چلا جاؤں، کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں اور سائڈ پہ ہو جاؤں۔ ہم مطمئن کہیں پر نہیں ہیں۔ بات ہے اپنے دماغ کو سمجھانے کی اور کیسے کام کرنا ہے، اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی۔ آپ اگر لکھیں یوٹیوب کے اوپر پرسنل گرومنگ لکھیں، آپ اس میں ایٹیٹیوڈنل چینج لکھیں، آپ اس میں سرچ کریں، آپ لکھیں سٹریس مینجمنٹ، آپ اس میں لکھیں سرچ کریں اینگر مینجمنٹ، افیکٹو کمیونیکیشن اسکل، اس میں لکھ کے سرچ کریں، آپ کو بہت سارے لوگ یہ کورسز کرواتے اور کرتے نظر آئیں گے، اور شاید ہی ان میں کوئی پولیس سے متعلقہ کوئی شخص ہو۔ عام لوگ ہیں، اچھے کاروباری لوگ، مختلف محکموں کے ملازمین، صرف کوئی پولیس والے اسپیسیفکلی یہ کورس نہیں کر رہے، بلکہ دوسرے ادر ڈپارٹمنٹس کے ادر شعبہ جات جو ہیں، دیگر شعبہ جات کے لوگ وہ یہ کورسز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کورسز کو کرتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے پے کر کے یہ کورسز کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بہتر ہو، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ایٹیٹیوڈنل چینج آپ کو بعد میں پڑھایا جائے گا، اس میں بھی یہ ساری باتیں کہ ہائیجین، آپ کی صفائی کیسے رکھنا ہے، ہم نے خود کو کیسے اچھے ماحول میں رکھنا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے اس میں مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں جنہوں نے دماغ پر کام کیا، آج سے نہیں ہزاروں صدیوں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مائنڈ سائنسز پر کام کیا۔ تھوڑا بہت آپ نے سنا ہوگا جیسے ہیپناٹزم، میسمرزم، ٹیلی پیتھی، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں ان پر بہت سے لوگوں نے کام کیا، پھر سائیکٹرسٹ بن گئے، انہی چیزوں سے آگے بڑھتے بڑھتے آج کے دور میں مائنڈ سائنسز کے ماہرین بھی موجود ہیں، سائیکٹرسٹ موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو دماغ پر جن کا کام ہے، وہ سارے کے سارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میڈیسن سے بھی علاج ہو رہا ہے، اس کے ایکسرسائزز سے بھی علاج ہو رہا ہے، اور ایون دین ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی دماغ کا علاج ہو رہا ہے، نفسیاتی مسائل کا علاج ہو رہا ہے۔